مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر لفظ ہے یہ بلال، لیکن اشاق کے لیے یہ غیر معروف لفظ نہیں ہے کہ یہ سن کر آپ کے جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو۔ میں دوبارہ پھر یہ لفظ پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں، تو بلال نے پہلی اذان پڑھی، ظہر کی اذان تھی، اور جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلال کی ہچکی بن گئی، اذان پورا کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ پہلے جب یہ کلمہ پڑھتے تھے تو سرکار کا رخ انور آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، تو بلال نے بڑی مشکل سے اذان پوری کی اور واپس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مدینہ والوں آج کے بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا۔ پھر جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی سرکار کی، تو یہاں سے ہجرت کی اور دمشق منتقل ہو گئے۔ ایک عرصہ درمیان سے گزر گیا، خواب میں سرکار دو عالم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے۔ تو بلال اٹھے اور اہلیہ سے کہا سامان تیار کرو، مدینہ طیبہ پہنچے۔ اقبال نے کہا تھا وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور اگلے مصرے تو اہل ذوق کی نظر ہے۔ اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو بلال مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آ کے گر جاتے ہیں۔ وارفتگی ہے، دیوانگی ہے، ٹھکانہ نہیں کوئی۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ بلال آج بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں، ذرا ہمیں سرکار کے زمانے والی اذان تو سنائیے۔
تو بلال نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کہا تھا کہ میں اذان تو میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کوئی سفارشی ڈھونڈو جس کی بات کو بلال رد نہ کر سکے۔ تو نگاہیں جا کے ٹھہر گئیں دو شہزادوں پر۔ تھوڑا سا اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان بلال حبشی، شان حضرت بلال حبشی، تو نعرہ تکبیر۔ دو شہزادوں پہ نگاہیں ٹھہر گئیں۔ اہل مدینہ نے کہا اگر یہ دونوں فرمائش کریں تو بلال ٹال نہیں سکیں گے۔ تو ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو، تو ان دونوں نے جا کے عرض کیا چچا جان آپ بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں، اہل مدینہ بھی چاہتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے آپ ہمیں وہی اذان سنائیں۔ تو پھر حضرت بلال نے اذان پڑھی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کیا مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب مدینہ میں مسجد نبوی کے دائیں بائیں جمع تھے، اور مدینہ لرز رہا تھا بلال کی اذان سے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مؤذن رسول تو آ گئے ہیں، شاید کہیں سے رسول بھی آ جائے۔ وہ واقعہ لوگوں کو یاد آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن شعر کا لطف تب پورا ہوگا جب دوسرا مصرع میرے ساتھ نوجوان مل کے پڑھیں گے۔ سنیے گا کیا کہتا ہے شاعر۔ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو، مل کے کہیے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، ہے جتنے اقلا فرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، سبحان اللہ، ہے جتنے اقلا فرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، سبحان اللہ، کیا بولے انبیاء رسول؟ یہ زبان حال ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے زبان حال۔ شاعر دونوں طرح کی زبانیں بولتے ہیں، تو اب زبان حال ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ دوسرا مصرع آدھا میں پڑھوں اور آدھا آپ خود اپنے ذوق کی وجہ سے اس کو مکمل کریں اور ذہین سامع ہونے کا ثبوت دیں۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو سارے کہے نماز
مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ ایک کلام ابھی مزید اردو میں سناؤں گا آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دے پہ ہوتا ہی ہم دے پہ